السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب فوراً حاصل ہو جائے گا۔ خیر کے طالب ہو، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، حادثوں سے، بالاؤں سے، حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شرور و فتن سے، ان ساری وباؤں سے، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، ان ساری آفتوں سے بچنا چاہتے ہو، نکلنا چاہتے ہو، یہ بھی ہو جائے گا۔ اور لوگوں میں شہرت، لوگوں میں عزت، لوگوں میں واہ اور لوگ تمہاری عزت کریں، تمہارے سے مانوس ہو، معاشرے میں تمہاری شہرت ہو، یہ بھی ہو جائے گا۔ اور جنت کے طلبگار ہو، جنت کو چاہتے ہو، جنت کے انعامات سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، یہ بھی ہو جائے گا۔ اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جہنم سے دور رہنا چاہتے ہو، مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچے رہو، چاہتے ہو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن جہنم سے دور رکھے جاؤ اور جہنم کے قریب بھی نہ جاؤ، جنت میں داخل کر دیے جاؤ، یہ بھی ہو جائے گا۔ صرف ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، ایک عمل، ہزاروں عمل نہیں، 2 عمل نہیں، 3 عمل نہیں، صرف ایک عمل۔ اور عمل بھی ایسا کہ زبان سے نہیں کرنا، اپنے اندر پیدا کرنا ہے، خصلت بنانی ہے، عادت بنانی ہے۔ اگر یہ عادت آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ چاروں چیزیں، نمبر 1 اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، نمبر 2 خیر کے طلبگار بن جاؤ گے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، حادثوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ان ساری بیماریوں سے، آفتوں سے، شیاطین کے شرور و فتن سے، ساری بیماریوں سے اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ رکھے گا۔ نمبر 3 معاشرے میں عزت یافتہ ہو جاؤ گے، شہرت یافتہ ہو جاؤ گے، لوگ واہ واہ کرنے لگیں گے، لوگ مانوس ہو جائیں گے، مٹنے کو تیار ہو جائیں گے۔ نمبر 3 مرنے کے بعد جنت حاصل ہو جائے گی، جنت کے انعامات سے لطف اندوز ہونے لگو گے۔ اور نمبر 5 جہنم سے دور رکھے جاؤ گے، جہنم سے قریب بھی نہیں کیے جاؤ گے، جہنم سے دور کر دیے جاؤ گے۔ یہ 5 چیزیں صرف ایک عمل کی وجہ سے آپ کو ملنے والی ہے۔ اور عمل بھی ایسا کہ میں نے نہیں بیان کیا، اپنی زبان سے بیان نہیں کر رہا، بلکہ میری بات نہیں، بزرگوں کی بات نہیں، عام بندے کی بات نہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ اور راوی، بیان کرنے والا، نقل کرنے والا، اس حدیث کو پہنچانے والا کوئی عام بندہ نہیں، بلکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور جس کتاب میں یہ روایت لکھی گئی وہ کتاب معمولی کتاب نہیں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط للطبرانی میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب سنیے کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بدولت اللہ کے نبی اتنی بڑی بشارتیں سنا رہے ہیں کہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، صرف ایک عمل۔ اب حدیث سنتے جائیے۔ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر شخص سب سے پہلے جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ پیار کرنے لگ جائے، اللہ محبت کرنے لگ جائے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گا، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اللہ کا تعلق تمہیں مل جائے گا۔ السخی، سخی بننا پڑے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ پہلی بات پوری ہو جائے گی۔ اب دوسری بات، السخی قریب من اللہ قریب من الخیر، خیر کے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی خیر کے قریب ہوتا ہے، شر سے دور ہوتا ہے، بیماریوں سے دور ہوتا ہے، شفا سے قریب ہوتا ہے۔
وبا سے دور ہوتا ہے، صحت یابی کے قریب ہوتا ہے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں اس کو رکھتے ہیں۔ سخی آدمی تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام حاسدین کے حسد سے، تمام برائیوں سے، تمام غیبتوں سے اور تمام شیاطین کے شرور و فتن سے، الغرض دنیا کی ہر برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں اس کو رکھتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین اس کے اندر خیر کو بھر دیں گے، خیر کو ڈال دیں گے، خیر عطا فرما دیں گے، برائیوں سے اس کو دور رکھیں گے۔ نمبر 3، السخی قریب من الناس، سخی آدمی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، یعنی لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں، معاشرے میں اس کی واہ واہ ہوتی ہے، معاشرے میں وہ عزت یافتہ ہوتا ہے، شہرت یافتہ ہوتا ہے، لوگ اس کے دل دادا ہوتے ہیں، لوگ مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سخی آدمی کے مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی کام ہو جائے گا۔ ہر آدمی چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے معاشرے میں عزت دے، شہرت دے، واہ واہ ہو اس کی معاشرے میں، لوگ اسے چاہنے لگے، لوگ اس کے دل دادا ہو جائیں۔ یہ کام بھی صرف ایک عمل کی وجہ سے، اور یہ عمل میں نہیں بتلا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلا رہی ہے۔ فرماتے ہیں السخی قریب من الناس، سخی آدمی لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ نمبر 4، السخی قریب من الجنہ، مرنے کے بعد ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے فوراً بعد قبر کے عذاب سے بچ جائے، کل آخرت کے دن وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، محشر کے میدان میں رسوائی اور ذلت سے بچ جائے، شرمندگی سے بچ جائے۔ یہ بھی ہو جائے گا صرف ایک عمل کی وجہ سے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ سنیے، السخی قریب من الجنہ، سخی آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے۔ اور پانچویں جو بشارت اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے، اپنی مبارک لسان سے ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی مرنے کے بعد ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے دور کر دیا جائے، عذاب سے دور کر دیا جائے، اسے شرمندگی نہ لاحق ہو، مرنے کے بعد اسے رسوائی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، فرمایا یہ بھی ہو جائے گا۔ السخی بعید من النار، سخی آدمی جہنم سے دور ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ رب العالمین صرف ایک کام کی بدولت، ایک کام کے عمل، ایک کام کو اپنے اندر پیدا کرنے کی نتیجے میں، ایک عادت کو، ایک خصلت کو اپنے اندر لانے کے نتیجے میں، یہ 5 چیزیں اللہ رب العالمین مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اور سنیے، اگر سخی نہ بنے، خرچ کرنے والے نہ بنے، اپنے اعزاء و اقارب کی پرواہ کرنے والے نہ بنے، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے قرب و جوار کی پرواہ کرنے والے، کیئر کرنے والے، ان کی عزت نہ کرنے والے، اگر آپ ان کی عزت نہ کرنے والے بن گئے تو میرے محترم بزرگوں، اگلا جملہ بھی سنیے، اگلی بات بھی سنیے، اگلی 5 بشارتیں بھی سنیے۔ فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کا قرب اسے دنیا میں رہ کر حاصل نہیں ہو سکتا۔ والبخیل بعید من اللہ۔ دوسری بات، والبخیل بعید من الخیر، بخیل آدمی، خسیس آدمی، اپنے ہاتھ کو تنگ رکھنے والا آدمی، اپنے ہاتھ کو سکوڑ لینے والا آدمی، دل کی سکڑن کو اپنے اندر لانے والا آدمی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والبخیل بعید من الخیر، یہ بخیل آدمی خیر سے بھی دور رہتا ہے۔ اللہ بیماریوں میں، اللہ مصیبتوں میں، اللہ پریشانیوں میں، اللہ حاسدین کے حسد میں اسے گرفتار فرما لیتے ہیں۔ کبھی بیماری لاحق ہو گئی، کبھی حاسدین کا حسد اسے لگ گیا، کبھی بدنظری میں مبتلا ہو گیا، کبھی اسے حادثات میں گرفتار کر لیا گیا، یہ ساری چیزیں اسے دنیا میں ہی میسر آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اور سنیے، فرمایا والبخیل بعید من الناس، بخیل آدمی لوگوں سے دور رہتا ہے، لوگ
اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ اس کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتے، لوگ اس سے دور رہتے ہیں، لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے، لوگ اس کے دلدادہ نہیں ہوتے، لوگ اس کا تذکرہ جہاں بھی کرتے ہیں برائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ فرمایا والبخیل بعید من الناس، بخیل آدمی لوگوں سے دور رہتا ہے۔ اور فرمایا والبخیل بعید من الجنہ، بخیل آدمی جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے مرنے کے بعد جنت نصیب ہو، لیکن فرمایا بخیل آدمی کو جنت نصیب نہیں ہوگی، بخیل آدمی جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا والبخیل قریب من النار، بخیل آدمی جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت کا طلبگار بنا، مرنے کے بعد جنت نصیب فرما، جہنم سے ہمیں دور فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، خرچ کرنے والا بنا، حلال رزق عطا فرمانے والا بنا۔ اے رب کریم حلال رزق عطا فرما، اے اللہ حلال رزق عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر شخص کی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے والا، قرب و جوار کے حقوق کو ادا کرنے والا، بھائی بہن کے حقوق کو ادا کرنے والا، الغرض دنیا میں جن جن کے ہمارے اوپر حق ہیں ان تمام کے حقوق کو ادا کرنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔